الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور جگر اور معدے اور آنتوں کی بیماریاں۔ ناظرین، جگر، معدے اور آنتوں کی بیماریاں دنیا کے اندر جو کامن ترین النیسز ہیں اس میں شمار ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی تقریباً 25 سے 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ملک کی تقریباً 10% پاپولیشن ایسی ہے کہ جس کو جگر کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس جس کو کہتے ہیں، اور نیشنل سروے کے مطابق 25 سے 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو جگر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد عام لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کو کوئی باقاعدہ معدے کی یا آنتوں کی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ معدے کی مختلف شکایات کرتے ہیں، ہاضمے کے حوالے سے، معدے میں تیزابیت کے حوالے سے، السر کے حوالے سے، اور اس طرح کی شکایات بڑی عام ہیں عام لوگوں میں کہ جو معدے اور آنتوں کی بیماریوں کے حوالے سے شمار ہوتی ہیں۔ قبض کی شکایت بہت عام ہے، یا ڈائریا یا دست کی بیماری بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور ان ساری بیماریوں کا تعلق بنیادی طور پر غذا سے ہے کہ انسان کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کس طرح سے کھاتا ہے، پانی کس طرح استعمال کرتا ہے، اور ان تمام بیماریوں کا غذا کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جب ایک فرد فاسٹنگ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو ان بیماریوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں معدے اور آنتوں کی بیماریوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جو اس طرح کی بیماری میں یا اس طرح کے عارضے میں مبتلا ہے تو اس کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، معدے کی بیماریوں کا ایک بڑا سبب غذا کی زیادتی ہے اور غذا کا ایک عدم توازن ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی انسان کے معمولات میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ غذا کا توازن بھی بہتر ہو جاتا ہے اور غذا کے ٹائمنگز بھی ریگولیٹ ہو جاتے ہیں، اس کی مقدار بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے معدے کو ایک ریسٹ مل جاتا ہے۔ اور یہ جو گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم ہے کہ جس میں معدہ اور آنتیں شامل ہیں، اس کو ریسٹ دینے کے نتیجے میں بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے، اور بہت ساری آنتوں کی اور معدے کی شکایات ہیں کہ جن سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ فاسٹنگ تھیراپی، جس کو اب دنیا میں باقاعدہ ایک اسٹیبلشڈ موڈ آف ٹریٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، ہم تو اس کو روزہ سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے یہ، لیکن یہ دنیا بھر میں کہ جہاں لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں وہاں فاسٹنگ تھیراپی کو باقاعدہ ایک اسٹیبلشڈ موڈ آف ٹریٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو معدے اور آنتوں کی بیماریوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اس پہ بڑی تحقیق ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ آخر فیڈنگ کو روک دینے سے اور فیڈنگ کو ریگولیٹ کر دینے سے انسان کے معدے اور آنتوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سب سے زیادہ ریسرچ جاپان میں ہوئی ہے کہ جہاں انہوں نے باقاعدہ اپنی تحقیق کے ذریعے بات ثابت کی ہے اپنے ریسرچ اسٹڈیز میں کہ اگر ایک فرد کو 10 دن تک فاسٹنگ کرائی جائے اور اس کے بعد اس کو کنٹرول فیڈنگ دی جائے 5 دن تک، اور پھر اس کے بعد اس کو 10 دن فاسٹنگ کرائی جائے، تو مہینے 1.5 مہینے کے اس پروسیس کے نتیجے میں ہی اس کی گیسٹرو انٹسٹینل بیماریاں بھی کم ہو جاتی ہیں اور اس کے سمٹمز بہت امپروو ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی ریسرچ ہے کہ جس نے ایک پورا دروازہ کھول دیا ہے اس حوالے سے ریسرچ کا کہ فاسٹنگ تھیراپی کو جو ہے کس طرح استعمال کیا جائے مختلف بیماریوں کے اندر۔ یہ بات ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ روزے رکھنے والے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں جو صبح ایک فرد سحری کرتا ہے اور اس کے بعد پھر 12-15 گھنٹے کا جو پاز آتا ہے، وقفہ آتا ہے، اور پھر شام میں جو افطار کیا جاتا ہے، اور سحری اور افطار کے اندر جس طرح کا فوڈ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس میں پھل بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں، پروٹین بھی ہوتے ہیں، فیٹس بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی غذا کو ایک متوازن غذا بنا دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی غذائیت اور معدے کی فنکشننگ کے اوپر کافی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جو معدے کی بیماریاں ہیں ان میں سب سے کامن بیماری جو ہے وہ پیپٹک السر ڈیزیز کہلاتی ہے، کہ جس میں معدے میں تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات السر ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، اس میں سے بعض اوقات بلیڈنگ بھی ہونے لگتی ہے، وہ مہلک بھی ہو سکتی ہے۔
اور پیپٹک السر ڈیزیز کے اوپر اس رمضان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے سائنسدانوں نے کافی تحقیق کی ہے۔ اگر کسی فرد کو ایکٹیو السر موجود ہو، خاص طور پہ اگر معدے میں ایکٹیو السر موجود ہو، تو اس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لمبے عرصے تک فاسٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات تیزاب کی زیادتی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اگر ایکٹیو معدے میں السر موجود ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنے کی کیا کیفیت ہوگی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ السر ورس ہو جائے۔ اور اگر السر کو کنٹرول کرنے والی دوائیاں لی جا رہی ہیں تو ان دوائیوں کو کس طرح استعمال ہونا چاہیے، سحری میں کتنا لینا چاہیے، افطار میں کتنا لینا چاہیے، یا رات کو سوتے ہوئے کس طرح استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جن لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہو، ان کو روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے ایک بھرپور مشورہ ضرور کر لینا چاہیے اور اس کی تفصیلات معلوم کر لینی چاہیے۔ البتہ جن لوگوں کو ڈیوڈینل السر کی بیماری ہے، اس کے بارے میں تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کی ہیلنگ کا عمل بہتر ہو جاتا ہے، فاسٹنگ کے نتیجے میں ڈیوڈینل السر کی ہیلنگ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو ڈیوڈینل السر ہے وہ آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لیں، پوری معلومات کر لیں کہ دوائیوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، غذا میں کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں اور کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ البتہ جن لوگوں کو السر ہے ان کو غذا میں احتیاط کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں بعض اوقات ایک فرد جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اس بات کا تصور پیدا ہوتا ہے یا خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اتنے عرصے سے بھوکا رہا ہوں تو میں تقریباً ساری چیزیں کھا سکتا ہوں، اور لوگ چٹپٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں، زیادہ مرچیں استعمال کرتے ہیں یا زیادہ کیفین والی چیزیں استعمال کرتے ہیں افطار کے بعد تراویح تک اور رات صبح سحری تک، ایک چھوٹے 8-9 گھنٹے کے عرصے میں لوگ کافی زیادہ کیفین استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو معدے کے لیے اور آنتوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اول تو ان طرح کی چیزوں کے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور دوسرے کہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے کہ کتنی کیفین استعمال کر سکتے ہیں، کتنی چائے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو آنتوں یا معدے کی بیماری ہے تو کس طرح کی غذا زیادہ بہتر ہوگی۔ پھلوں کا استعمال، سبزیوں کا استعمال یہ زیادہ بہتر ہے، اور تلی ہوئی اور چٹپٹی چیزوں کا استعمال اوورآل معدے اور آنتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جو دوسری ایک بڑی عام بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی بڑی کامن ہے، جو گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہلاتی ہے، کہ جس میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں معدے میں تیزابیت کی، اور یہ تیزاب بعض اوقات اوپر تک آتا ہے اور گلے تک محسوس ہوتا ہے، اور سینے میں ایک جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ یہ کافی عام شکایت ہے، لیکن اس شکایت کا بھی بڑا گہرا تعلق غذائیت کے ساتھ ہے۔ یہ زیادہ تر شکایت ان لوگوں کو پیدا ہوتی ہے جو چکنائی والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، کہ جس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، فیٹ ہوتا ہے، یا جو مرچ والی چیزیں یا مسالے والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں تیزاب کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو غذا کی بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور کچھ اور پریکاشنز کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ڈاکٹرز ایسے مریضوں کو بتاتے ہیں، کہ جب وہ بستر پہ لیٹیں تو اپنے ہیڈ کو کس طرح ایلیویٹ کر کے رکھیں، کھانے کے کتنی دیر بعد پانی پئیں، اور کیا دوائیاں ایسی استعمال کریں کہ جس کے ذریعے اس ریفلکس کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بالخصوص جو فاسٹنگ کے 14-15 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں یہ بیماری بعض اوقات کافی تکلیف کا باعث ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور بعض اوقات اس کو صرف سحری کے ڈائٹ سے ہی جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کہ اگر صرف یہ کنٹرول کر لیا جائے کہ سحری میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ سمٹمز کافی بہتر ہو جاتے ہیں، اور گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کے سمٹمز کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ورنہ اس طرح کی بہت ساری دوائیاں اس وقت موجود ہیں کہ جو اگر سحری میں لے لی جائیں، نہار منہ لے لی جائیں، سحری سے پہلے لے لی جائیں، تو اس کے نتیجے میں یہ سمٹمز ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ زیادہ تکلیف کا باعث نہیں بنتی ہیں۔ اسی طرح آنتوں کی اور بیماریاں ہیں کہ جس کے بارے میں میڈیکل سائنسز نے ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ جن میں روزے رکھنے کے نتیجے میں اس کے انسیڈنس میں کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اپینڈیسائٹس کی بیماری ایک ویل نون بیماری ہے، عام بھی ہے، اور جس کے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آپریشن ہوتا ہے اور اپینڈکس کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات میڈیکل سائنسز کی ریسرچ نے ثابت کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ اپینڈکس کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ سال بھر میں جتنے مریض ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں اپینڈیسائٹس کے ساتھ اور جن کے آپریشن ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں یہ اپینڈکس کی شرح کم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو یہ اپینڈکس کی اور اپینڈیسائٹس کی بیماری کم ہوتی ہے، یا اس بات کی کم ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو آپریشن کی نوبت آئے اپینڈکس کو نکلوانے کے لیے۔ تو یہ روزے کا ایک
چھوٹا سا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اپینڈیسائٹس کی بیماری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو بھی انسان روزے میں احتیاطیں کرتا ہے یا غذا استعمال کرتا ہے یا پانی کے استعمال میں جو احتیاط کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس میں بہتری آتی ہے۔ آنتوں کی بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں روزے دار کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر انٹسٹینل آبسٹرکشن ہو، الٹیاں آ رہی ہوں یا معدے کی حرکت کم ہو گئی ہو، تو ایسے مریضوں کو بالعموم ان کی غذا روک دی جاتی ہے، ان کا پانی روک دیا جاتا ہے، اور ایک عرصے تک اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ان کی آنتوں کی حرکت معمول پہ آ جائے، اور جب ان کی آنتوں کی حرکت معمول پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی غذا جو ہے دوبارہ شروع کی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کو انٹسٹینل آبسٹرکشن ہو یا والوولس ہو یا اس طرح کی بیماریاں ہوں، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کنڈیشن جب ریزالو ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ کب روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آنتوں کی ایک بہت کامن بیماری جو ہمارے ملک میں بھی بہت کامن ہے اور دنیا بھر میں بھی بہت کامن ہے، وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کہلاتی ہے۔ اس بیماری کے اندر بعض اوقات معدے میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات قبض ہو جاتا ہے، بعض اوقات موشن آ جاتے ہیں، لیکن ان بیماریوں کا بھی خاص تعلق غذا کے استعمال سے ہوتا ہے اور انسان کی بعض اوقات دماغی اور نفسیاتی کیفیات سے ہوتا ہے۔ اور آئی بی ایس کے حوالے سے بھی رمضان میں کافی ریسرچ ہوئی ہے کہ جس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آئی بی ایس کے پیشنٹس میں تقریباً 50% تک ان کی سمٹمز امپروو ہو جاتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں۔ جو ان کے بلوٹنگ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے یا بیلچنگ یا ڈکاریں آنا، اس طرح کی چیزیں کافی کنٹرول میں آتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اپنی غذا کے استعمال میں خاص احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو اسپغول کی بھوسی ریگولر استعمال کرنی چاہیے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سحری اور افطار میں اس کا ریگولر استعمال کریں کہ جس کے ذریعے اس کے سمٹمز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آنتوں کی بیماریوں میں ایک بہت کامن بیماری جو ہے وہ قبض کی بیماری ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ قبض کی سمٹمیٹولوجی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو شاید یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں لوگ 1.5 لیٹر، 1.25 لیٹر یا 2 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، رمضان میں 3 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں یا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے قبض کی سمٹمز بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو اس رمضان کے مہینے میں، اگر وہ بڑھ رہی ہو، تو اس کا ایک آسان علاج تو یہ ہے کہ پانی کے استعمال کو بہتر کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو غذا آپ سحری اور افطار میں استعمال کر رہے ہیں اس غذا کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں میں اگر یہ قبض کی شکایت ہو تو ان کو اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کی غذا انہیں سحری اور افطار میں استعمال کرنی چاہیے۔ اسپغول کی بھوسی کا استعمال بہت مفید ہے اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو رہی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھگو دیا جائے پانی کے اندر 8-10-12 گھنٹے کے لیے، اور جب وہ پوری طرح سوک ہو جائے، پانی کو جذب کر لے، تو اس کے بعد اس کا استعمال کیا جائے سحری میں یا افطار میں، تو وہ قبض کے لیے کافی مفید ہو سکتی ہے۔ تو آنتوں کی بیماریاں بہت کامن پرابلمز ہیں، لیکن ہم خود یہ بات دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے مشاہدے میں اور ریسرچ میں یہ بات آئی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں غذا کے معاملے میں بے احتیاطی کے باوجود آنتوں کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ گیسٹرو-انٹرائٹس کم ہوتا ہے، انفیکشن کم ہوتا ہے، اپینڈکس کم ہوتا ہے، اور بالعموم لوگوں کو جن کو معدے کی بیماری ہوتی ہے ان کی سمٹمز کے اندر کچھ نہ کچھ ریلیف اور بہتری آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جن کو بیماری ہے ان کو تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پانی کی مقدار کے بارے میں ضرور طے کریں کہ پانی کتنا پینا ہے، اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس پانی کا استعمال کیا جائے، اور افطار اور سحری کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں، اور اپنی غذا کے حوالے سے خاص طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے کہ کیا چیز استعمال کرنی ہے، اور پھر ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس بات کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ جو کچھ بھی دسترخوان پہ موجود ہے وہ سب کا سب کنزیوم کر لیا جائے، کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے معدے کے لیے اور آپ کی آنتوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جگر کی بیماری بھی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، اور اس حوالے سے بھی کافی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس رمضان کے نتیجے میں، فاسٹنگ کے نتیجے میں اس جگر کی بیماری پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے جو ریسرچ آئے گی مستقبل میں وہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ اس روزے رکھنے کے نتیجے میں جگر کی بیماریوں پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے ناظرین، وہ بڑی اہم اور بنیادی اہمیت کی حامل تھی اس حوالے سے کہ آنتوں اور گردے کی اور آنتوں اور معدے کی بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، اس میں روزہ رکھنے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں ان بیماری میں مبتلا افراد کو کن احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ہمارے ناظرین
اور وہ لوگ کہ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں اگر اس کا خیال رکھیں گے تو نہ صرف اپنے روزوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں گے بلکہ ان کی آنتوں اور معدے کی بیماریاں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں آپ اجازت دیجیے، ہم اپنے اگلے پروگرام میں روزے اور صحت کے ساتھ اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔